تین چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، یعنی پسند نہیں کرتے، اچھا نہیں سمجھتے اس کو، لیکن حقیقت یہ ہے ان تین چیزوں میں وہ بہت مبارک ہیں. ان دونوں چیزوں میں اپوزٹ ہے کہ لوگ تو اس کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن چیز بہت مبارک ہے. وہ تین چیزیں جو ہیں واقعی ہم لوگ جب ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی انسان پسند نہیں کرتا اس کو، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ بہت اچھی ہے. یہ صحابی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کی طرف ہماری توجہ فرما رہے ہیں. وہ ظاہر میں اچھی نہیں ہے چیزیں، لیکن فرما یہ رہے کہ حقیقت ان کی بہت اچھی ہے، بہت مبارک ہے. کسی انسان کو اگر پیش ہو جائے وہ چیز تو بہت فائدہ مند ہے. لگتی تو نہیں اچھی کسی کو بھی تو کوئی پسند بھی نہیں کرتا اس کو. موت کے نام سے تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے، آدمی کا گھبرا جاتا ہے. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں پتہ چلے موت آ رہی ہے، ہر فکر موت کیا موت نہ آ جائے. چھینک کو لگ جائے تو آدمی کہتے ہیں چھینک آ گئی یار، کہیں فلو بنے گا، فلو کے بعد پھر یہ ہوگا، اس کے بعد پھر نمونیا ہوگا، نمونے کے بعد پھر لنگس فیل ہو جائیں گے. اسٹوری بن گئی نا ایک چھینک سے، تو یار چلو فلو کا انجیکشن لگا لیتے ہیں. تو فلو کا انجیکشن پودے والے لگا دیتے ہیں. کیوں اینڈ کیا اس کا کیا ہے؟ موت نہ آ جائے گی. کتنی پریکاشنز ہے، اتنے گھبرائے. یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، ذرا غور کریں کہ موت کی حقیقت میں ہے کیا. اب پردہ ہٹا رہا ہے صحابی اس کی محبت پیدا فرما رہے کہ موت کی حقیقت ہے کیا. اصل میں وہ تو لازمی چیز ہے، وہ تو لازمی چیز ہے. حقیقت اس کی صرف ایک لفظ میں آپ سمجھ جائیں گے. حقیقت اس کی یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہے ہیں. یہی ہے نا. بھئی کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اب یہ بہت اچھی بات ہے. آپ اس دنیا میں جا رہے ہیں جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کس سے ملیں گے؟ اللہ سے. کس سے ملیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس سے ملیں گے؟ صحابہ کرام سے. کس سے ملیں گے؟ اہل بیت سے. اللہ موقع دے گا تو حضرت علی سے جا کے مناقشہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، ابو بکر صدیق کی زیارت کریں گے، گفتگو کریں گے، بات کریں گے. حضرت عمر سے جا کے جفیں ڈالیں گے. ماشاءاللہ امام حسین کا چہرہ مبارک دیکھیں گے. اس دنیا میں چلے گئے نا. تو اس کی چاہت ہونی چاہیے. نہیں بولیں سبحان اللہ. تو ڈرتے کیوں ہیں؟ ماشاءاللہ کیسا پردہ اٹھایا. تو یہاں ایک عجیب بات سمجھ آتی ہے. وہ جس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں یار ڈرامہ کر رہے ہو تم لوگ، بکواس کرتے ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہی نہیں ہے. اللہ موت کا نام رکھا ہے ملاقات کا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے ملنا ہے. نہیں جی ملنا تو نہیں جی، ابھی نہیں. دوسری چیز فرمایا تنگ دستی. اس سے بڑا گھبراتا آدمی. یا میرا کاروبار نیچے نہ جائے، یا میری دکان نیچے نہ جائے، یا میرا کچھ پیسہ کم نہ ہو جائے، یا میں غریب نہ ہو جاؤں. بڑا فکر ہوتا ہے غریب ہونے کا اس کو. بڑا یہ بس میں غریب ہو کے نہیں رہا ہوں اس دنیا. اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مکروہ، ناپسند چیز. نفس اس کو پسند نہیں کرتا. پھر اور یہاں جو چیز ہے دوسری، اس میں کیا ملتا ہے؟ تنگ دستی میں کیا دیتا اللہ تعالیٰ؟ کیا چیز تو نوازتا ہے. سبحان اللہ بہت بڑی چیز، بڑا انعام ہے تنگ دستی میں. مفلسی میں بہت بڑا انعام. وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ملتی ہے. سبحان اللہ.
وہ چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور ہر نبی میں سب سے پہلی صفت اللہ پیدا کرتا ہے. یہ چیز اتنی بڑی چیز ہے، وہ صفت پیدا ہوتی ہے تندرستی میں. دیکھیے تندرستی کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ ہمارا خوشحالی، مال دولت، مال و مکان، مان و منال. تندرستی میں بھوکا فاقہ، تو ملتا دونوں میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ چیز جس کو ہم پسند کرتے ہیں اور جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں، فرق دیکھیں. جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں اللہ اس کو پسند کرتا ہے. واہ. جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں اللہ اس کو پسند کرتا ہے. کیونکہ اس میں چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تندرستی کی مفروض کی اس میں پیچھے کیا ہے؟ بڑی زبردست چیز اس کے پیچھے کیا؟ تواضع، عاجزی، سبحان اللہ، قناعت، بے فکری. کوئی ایسا چکر نہیں اس کو. تو تنگ دست آدمی بالکل بے فکر، الحمدللہ. اس میں کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی صفت جو تمام نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائی سب سے پہلے، وہ کیا ہے؟ تواضع اور عاجزی. سبحان اللہ. اب کیا ہے تیسری چیز؟ کیا؟ بیماری، پریشانی. کون پسند کرتا ہے بیماری کو یار؟ ہم دیکھتے ہیں بیمار ہو گیا، لاغر ہو گیا، لیٹ گیا، جناب ڈاکٹر انجیکشن لگ رہا ہے، گولی کھا رہا ہے، چھینکیں مار رہا ہے، بخار چڑھ رہا ہے. یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا بیماری کے اندر سب کچھ. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو بہت مبارک چیز ہے بیماری. بیوقوف، تیرے اتنے گناہ ہو گئے کہ تو بالکل جہنم کی آگ کے لیے تیار کھڑا ہے، اور تیری موت کو رہ گیا 1 ہفتہ پورا، اور تو مرنے والا ہے. اس سال تو فارغ ہو جائے گا، اور تو بالکل تیرے گناہوں میں کرے گا، اور آگے چانس بھی تیرا کوئی نہیں. تو اللہ تجھے جہنم سے نکالنے کے لیے تجھے یہ بیماری دے رہے ہیں. اس بیماری میں ہر لمحہ تیرے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. کیا یہ حقیقت ہے اس کی. اللہ تجھ پہ کرم کریں گے. جس وقت تیری سانس نکلے گی تو سبحان اللہ سارے گناہ غائب ہوں گے. تو جنت کی خوشخبری سن رہا ہوگا. ایک زانی ہوگا، شرابی ہوگا، برے حالات میں ہوگا، برے کام کرنے والا ہوگا، برے گناہ کیے ہوں گے، ہر کام کرتا ہوگا، سمجھے نا، اور جنت کے دروازے کھول دیے. اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا؟ سب پوچھیں گے کہ ہوگا کیا؟ میں تو رب ہوں، مجھے تو ہر ایک سے محبت ہے. اس کے سینے کے اندر ایمان تھا، اور ہر ایمان والے کو اینڈ تک جب تک ایمان اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو ہدایت کے راستے دکھاتا رہتا ہوں. میں بالکل نہیں پسند کرتا کہ جس نے مجھ پہ ایمان لایا اور جس نے کہا میری وحدانیت پہ یقین کرتا ہو، مجھے رب مانتا ہو، اور اس نے جیسے بھی ہے بے شک ایک ذرے کے برابر بھی اس نے تسلیم کر لیا کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، واحد ہے، کوئی اس کے مقابلے میں رب نہیں، وہی معبود ہے. بے شک اس پہ وہ عمل بھی نہ کرتا ہو، اللہ اکبر، لیکن اس نے کہہ دیا اس نے یہ بات، اور کبھی اس پہ سوچا بھی نہ ہو اور ذرے کے برابر بھی ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں کیسے گوارا کروں جس نے مجھے رب تسلیم کر لیا ہو، اس کی ایک ذرے کے برابر یہ چیز اس میں موجود ہو، میں اس کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ ہر لمحے اس کا کفارہ ہوتا ہے گناہوں کا. سبحان اللہ. چھینک بھی آ جائے تو کیا کہو؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ کفارہ پیدا ہوا، کفارہ جا رہا ہے بیماریوں کا. اللہ تعالیٰ شکر ہے اس سے میرے پتہ نہیں کتنے گناہ جڑ گئے ہیں اس سے. لیکن نزلہ آ جائے تو کتنا آدمی گناہ ہوتا ہے. تو 3 کیفیات حضرت فرما رہے ہیں کہ تینوں کیفیات جس کو تم مکروہ سمجھتے ہو اس کی حقیقت کو دیکھو تو بہت مبارک ہے. تو ہوا کیا مطلب؟ کہ مانگو عافیت اللہ تعالیٰ سے، موت کوئی نہ مانگے، سبحان اللہ، تنگ دستی کوئی نہ مانگے، پسند نہیں فرمایا، بیماری کوئی نہ مانگے، مانگے عافیت ہی. لیکن یہ دنیا اللہ نے اپنے سرکمسٹانس میں چیزیں لانی ہیں. جب پریشانی یہ چیزیں تو پہ موجود ہو جائے تو اس کی حقیقت کو پہچاننا اور خوش ہونا. سبحان اللہ. جب موت کا سنے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آئے گا، اللہ یاد نہیں آئے گا، رجوع ہوا نہ لیتے. اور اس وقت رجوع کیسا ہوگا؟ بہت اخلاص کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اس وقت دنیا کی کوئی چیز بھی نعمت آپ کے سامنے رکھ دیں اور موت سامنے ہوگی، آپ کوئی چیز پسند نہیں کریں گے. کوئی آپ کیا کہیے تیری دکان بڑی ہو گئی ہے، تیرا مکان چل رہا ہے، تیرے اتنا لاکھ کا جو بزنس تھا وہ اونچا ہو گیا، چھوڑ جا بکواس کیا کرتے ہیں. اور کوئی پسند بھی نہیں کرے گا وہ بات کرنے کا.
وہ کیا بات کرے گا، اسے پسند کرے گا، یار اللہ کی کوئی بات سنا، کوئی سورہ یاسین سنا، سورہ رحمان سنا، ہائے ہائے، ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت کرے گا اللہ کی کوئی بات کر، یار مجھے اللہ کی طرف رجوع کرو، میں ہوں اور اللہ ہو جاؤں اس وقت. تو اس وقت اخلاص کے ساتھ موت جس ہوتی ہے تو انسان بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہی تو میں ساری زندگی تجھ سے چاہتا تھا، پاگل تو مجھ سے اس وقت نہیں مجھ سے محبت کی. دیکھیں یہ ہوتی ہے اصل محبت بندے کی اس کی. تو اللہ کو پسند آئی موت، حقیقت پسند آئی. تنگ دستی میں ایسا ہوتا ہے جس کا پیٹ بھرا اس نے کہا اللہ کو یاد کرنا، ڈکار مار کے بھی نہیں کہتا الحمدللہ. وہ تو ڈکار ہی مارتے تو وہ بھی الحمدللہ نہیں کہتا، پیٹ پہ ہاتھ مار لیتا ہے کہ ذرا نیچے جائے تو تھوڑا اور پانی پیوں، ایک کوک کا گلاس اور پی. جگہ تلاش کرتا ہے کہ کیا ہے، چلو ہوا نکلی تو کھانا خالی ہوا ہے، اس میں اور ڈالتا ہوں 2-3 بوٹی، چلو قصہ ختم. یہ امیر آدمی ہے اور اتنا دہوش ہوتے ہیں کہ کھانے کے وقت اتنی پلیٹ بھر لیں گے، پتہ ہے اتنا کھا نہیں سکتے اور کھا کے پھر چھوڑ دیں گے اس کو، کیونکہ یہ بس میں نے کھانا ہے، یار زیادہ لے لیں، پتہ نہیں اچھا بنایا، وہ کھا سکتے ہیں. جتنے ہماری مٹھی ہے نا، یہ مٹھی اتنا ہے اسٹامک صرف، اللہ اس کے لیے بھرے پھرتے ہیں. کتنا؟ اس مٹھی جتنا. اور اللہ نے اس میں کمال دی ہے کہ جتنا یہ بڑھتا ہے، بڑھتا بھی یہ سبحان اللہ. جتنا اس کو بڑھاؤ تبھی کو جو اللہ والے تھوڑا کھاتے ہیں نا تو ان کا اسٹامک مٹھی کے برابر ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. کیا کیا نشانی ہے اللہ پاک نے انسان کے اندر بھی دی ہے. دیکھیں تو یہ حال تندرست نہیں ہوتا ہے انسان. جب تندرست ہوتا ہے سبحان اللہ، جب فاقے چلتے ہیں، فلو ہوتا ہے تو کس کو یاد کرتا ہے بندہ؟ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ سبحان اللہ تیری شان میرا مولا. اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے، یا اللہ کھانے کا انتظام ہو، کوئی فلاں کا انتظام ہو. آتا اب یاد نہیں آتا. اللہ کہتا ہے یہ تو چیز مجھے محبوب ہے. ایسی تیسی امیروں کی تو لاکھ امیروں سے بہتر ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. کیوں کہ تو رجوع کر رہا ہے میری طرف، یہ تو تیرے میں رشتہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنگدستی کو پسند فرمایا. مرض تم ہے ہی اللہ کو یاد کرنے والی چیز. الحمدللہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے تو کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ ہے، اللہ. سر میں درد ہے نا، اللہ جی. کبھی کوئی نہیں کہتا آؤ جی دکان جی، کاروبار جی، گڈی جی، BMW جی، کوئی نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے یار، بڑا اللہ بڑا درد ہے میری ٹانگ میں یار مولا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے یہی تو میں چاہتا تھا بندے، اگر تو بندہ ہوتا بن کے مجھے یاد کرتا رہتا تو میں تجھے بیمار کیوں کرتا؟ پھر تو ہماری محبت کا رشتہ چلتا ہی رہتا. تو میں نے تجھے کھینچنے کے لیے جیسے نماز کے لیے کھینچتا ہوں تجھے فرض بنا کر، سبحان اللہ، جیسے روزوں میں کھینچتا ہوں فرض بنا کر، جیسے ہاتھ پہ کھینچتا ہوں فرض بنا کر، تو میں نے اسی طرح بیماری دے کر تجھے اپنے پاس کھینچا. کیوں؟ میں تو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کچھ دیر تو تیرے میری ملاقات ہو، تو مجھے پکارے، میں تیرے سنوں تو مجھے پکار.